اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے آزمانے کے لیے. اس دنیا کے اندر بے شمار آزمائشیں ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ آزمائشوں کا یہ سفر طے کریں, وہ پھر بھی آنی ہے. آزمائشیں ہر کسی پہ آتی ہیں, چاہے کوئی اس جانب آئے یا نہ آئے, اللہ کی طرف سفر کرے یا نہ کرے, آزمائشیں پھر بھی آنی ہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہر کسی پہ آئے گی. تو اب ایک شخص ہے وہ اپنے طور پر یہ گیم کھیل رہا ہے یا اپنے طور پر آزمائشیں جو ہے وہ ان کو گزار رہا ہے. اس سفر میں کیا ہوگا کہ کبھی وہ ناشکری کر بیٹھے گا, کبھی وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ یہ آزمائش ہے. وہ اس دھوکے کی زندگی کے خسارے کو اصلی خسارہ سمجھ کر پریشان رہے گا. آپ کی گیم کا کریکٹر ہو اور اس کی جو ہیلتھ ہے نا وہ آپ کی تھوڑی سی لوز ہو جائے, تو کیا اس وجہ سے آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں گے, یا آپ کو اتنا افسوس ہوگا کہ آپ زندگی کے باقی معاملات معطل کر دیں گے؟ نہیں نا, بس ایک مختصر سا افسوس ہوگا, ہو یار یہ تو ایک فکر لاحق ہوگی, پریشانی ہوگی. بالکل ایسے ہی یہ زندگی جو ہے نا یہ اسی طرح ایک سراب ہے. اس کے اندر جو حاصل ہے وہ بھی اصلی نہیں ہے, جو لا حاصل ہے وہ بھی اصلی نہیں ہے, جو محرومی ہے, جو نقصان ہے وہ بھی عارضی ہے, اور جو چیز حاصل کی ہے وہ بھی عارضی ہے جو اس دنیا کے اندر حاصل کی ہے. تو اس دنیا میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے, اس کی جانب آتے ہیں کہ جو اگر ہم نے یہ گیم جیتنی ہے وہ ہم کس لیے آئے ہیں. یہ آزمائشیں, یہ جو ہرڈلز ہیں, یہ جو رکاوٹیں ہیں, یہ پریشانیاں کس منزل تک پہنچانے کے لیے ہیں یا کس منزل کے حصول کے لیے ہیں. وہ منزل اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری معرفت, میری عبودیت حاصل کرے, میرے عبد بن جائے. تو یہ عبد کامل بننے کا جو منزل ہے, یہ جو ولایت حاصل کرنے کا جو مرحلہ ہے, یہ وہ مرحلہ ہے جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں.